اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأما الغسل ففیہ الواجب والمندوب فالواجب ستۃ اغسال۔ بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی ان طہارت کے حوالے سے کہ جو پانی کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وضو کا ذکر کیا، آج جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے یعنی غسل کا۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے غسل کی یہ کہہ کر تقسیم بندی کی کہ غسل جو ہے وہ کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت آسان باتیں ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آپ کے لیے نئی نہیں ہیں، ہمیشہ آپ نے سن رکھا ہے، چنانچہ جتنا جلدی پڑھیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو نہیں لگے گی، انشاءاللہ کہ بس عبارت حل ہونی چاہیے تاکہ اگر کبھی ایگزام میں آئے تو آپ اس کو لکھ سکیں۔ تو جہاں تک واجب غسل کی بات ہے، کہا کہ غسل کی دو قسمیں ہیں، واجب اور مندوب۔ تو جہاں تک واجب غسل کی بات ہے تو کہنے کہ واجب غسل 6 ہیں، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ واجب غسل 6 ہیں۔ گن لیجئے، ایک غسل جنابت، غسل حیض، استحاضہ، اور استحاضہ بھی ایک قلیلہ نہیں بلکہ وہ استحاضہ جو کیا تو متوسطہ ہو یا کثیرہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی التی تثقب الکرسف، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہ جس سے قطنہ یعنی روئی میں جو ہے کیا ہے خون آ جائے، واضح انشاءاللہ، اور بہے نہیں، تو وہی متوسطہ ہے یا پھر کثیرہ۔ 3، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے نفاس، مس میت، ٹھیک ہے، اور غسل اموات، یہ جو کتنے 6 غسل ہو گئے، واضح انشاءاللہ۔ اچھا، جہاں تک مس میت کی بات ہے تو ہر مس میت کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ قبل تغسیلہم، اگر میت رکھی ہوئی ہے اور اس کو غسل نہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر انسان چھو لے تو غسل جو واجب ہوتا ہے وہ بعد بردہم، اور اگر میت مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان مرے تو اگر فوراً چھو لے تو غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جب میت جو باڈی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تب جو کیا ہے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو اگر باڈی گرم ہے تو بھی غسل واجب نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر باڈی کو غسل دے دیا گیا ہے اس کے بعد بھی غسل واجب نہیں ہے، لیکن کب واجب ہے؟ میت مر جائے، میت تو مری ہوگی جب باڈی رکھی ہوئی ہو اور ٹھنڈی ہو گئی ہو اور کسی نے مس کر لیا ہو اور غسل نہ دیا گیا ہو تو اس پر کیا ہے غسل واجب ہے، واضح انشاءاللہ عبارت جی۔ وہ بیان ذالک فی 5 فصول، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے 5 فصول میں بیان کریں گے۔ الفصل الاول فی الجنابہ والنظر فی السبب والحکم والغسل، جنابت میں 3 طرح سے گفتگو کریں۔ سب سے پہلے کہ موجبات جنابت کیا ہیں، مسببات جنابت، کس وجہ سے انسان پہ غسل جنابت واجب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے، پھر اور بقیہ غسل کے حوالے سے۔ تو جہاں تک جنابت کے موجب کی بات ہے، سبب کی بات ہے، تو کہہ رہے فامران، 2 وجہوں سے غسل جنابت جو کیا ہے واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا الانزال، ٹھیک ہے، منی کا خارج ہونا، اور یہ کب؟ اذا علم ان الخارج منی، جب مجنب کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جو چیز خارج ہوئی ہے وہ منی ہے، یہ تو علم کی صورت میں ہے۔ فإن حصل ما يشتبه به، لیکن اگر کوئی چیز انسان سے خارج ہو لیکن وہ مشتبہ ہو کہ یہ منی ہے کہ نہیں ہے، وہ کان، اچھا تو اب کیا کرے؟ تو مشتبہ چیز کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ کہہ رہے اس کی صفات ہے، اگر منی کی صفات ہوں گی تو وہ منی ہے، جیسے کانا دافقا، کہ وہ کیا ہو، یعنی وہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں آپ کو، وہ اچھل کر نکلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یقارن الشہوات، دوسری بات کیا ہے کہ شہوت کے ساتھ نکلتی ہے منی، اور تیسری وہ فطور الجسد، نکلنے کے بعد بدن میں سستی، یہ علامتیں اگر ہیں تو بہرحال وہ مشتبہ چیز بھی منی کنفرم ہو جائے گی، تو اس پر کیا ہے غسل واجب ہوگا، وجب الغسل، اور ہر غسل نہیں، غسل جنابت واجب ہوگا، واضح ان شاء اللہ، اب ہم جنابت کے احکام پڑھ رہے ہیں، نہیں جنابت کی موجبات یہ جنابت پڑھ پھر اس کے احکام پڑھیں گے۔ وَلَوْ كَانَ مَرِيضًا، کہہ رہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہم نے پڑھی، کیا کہ یعنی اچھل کر نکلنا، شہوت کے ساتھ نکلنا، اور بدن میں سستی، یہ 3 چیزیں۔ وَلَوْ كَانَ مَرِيضًا، لیکن اگر مجنب مریض ہے تو کفت الشہوۃ وفطور الجسد، تو ہو سکتا ہے کہ یہی 2 صفت پائی جائیں، یعنی اچھل کر نہ نکلے، کیا یعنی کہ شہوت کے ساتھ نکلے اور بدن جو ہے کیا ہو، سست ہو جائے، پھر وجوب بس کافی، یعنی تیسرے کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ تَجَرَّدَ عَنِ الشَّهْوَةِ وَالدِّفْقِ، ٹھیک ہے، لم یجب، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کوئی مادہ نکلا کہ جس میں شہوت نہیں ہے اور دفق نہیں، اچھلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ما اشتباہ، جبکہ مشتبہ ہے کہ کوئی چیز وہ منی ہے کہ نہیں ہے، تو کیا یہ دوسرے صفات کے اندر نہیں ہے تو لم یجب الغسل، تو غسل نہیں واجب ہوگا، چنانچہ وہ منی نہیں ہوگی، واضح انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور بات کہ وہ ان وجد علی ثوبہ او جسدہ منیا، اگر کوئی شخص سویا، ٹھیک ہے، اور صبح اٹھ کر اپنے کپڑے پر یا اپنے جسم پر اس نے منی کو دیکھا تو اس پر کیا ہے؟ کہہ رہے وجب الغسل، اس پر غسل جنابت واجب ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے بھائی اس کو تو پتہ نہیں ہے
کہ مثلا وہ اچھل کر نکلا ہے، سستی ہوئی نہیں ہوئی، تو کہہ رہے یہ ساری علامتیں جگنے والے شخص کے لیے، جو سویا ہوتا ہو سکتا ہے اس کو خبر نہ ہو، نیند گاڑی ہے، جوانی کا عالم ہے نا، جگا ہوا تھا سویا تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلا، واضح انشاءاللہ، تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ لیکن ہاں ایک شرط ہے، اذا لم یشرک ہو فی ثوب وغیرہ، یہ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کہیں کہ وہ غسل جنابت سے واجب ہے کہ جب اس کپڑے پہ وہ مشارک نہیں ہے کسی غیر کے، یعنی ایک ہی کپڑا دونوں بھائی پہنتے ہیں، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کا نہیں دوسرے بھائی کا ہو، اس نے اس کو پہن کے وہ سو گیا۔ تو اگر کوئی جیسے آج کے دور میں ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کا کپڑا نہیں پہنتا ہے عام طور سے، ٹھیک ہے، تو عام طور سے آج سب کا اپنا اپنا کپڑا الگ ہے، تو اگر اس طرح کا شخص کوئی جو ہے ولی دیکھتا ہے سپورٹ کر، تو اس پر غسل جنابت واجب ہے۔ میرے خیال سے دروازہ بند کر دیجیے، تو اے سی بھی چل رہی ہے، فائدہ نہیں، اور آواز وغیرہ آ رہی۔ ہاں دوسرا موجب جو ہے غسل کا ہے جماع، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی خاتون کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ جو جماع کرے، یا اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں، تو اس پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ فَإِن جَامَ امْرَأَةٌ فِي قُبْلِهَا وَالْتَقَى الْخِتَانَانِ، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی خاتون سے جو جماع کرے اس کی قبل میں، یعنی آگے کے پوزیشن پہ، وَالْتَقَى الْخِتَانَانِ، اور دونوں شرمگاہیں جو ہیں کیا ہوں ملیں، تو وجب الغسل، تو اس پر غسل جو کیا ہے واجب ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْمَوْتُوءَ مَيِّتًا، گرچہ وہ جو جس کے ساتھ وطی کی گئی ہے وہ خاتون کی میت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف زندہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ کرنے سے، جماع کرنے سے غسل واجب ہوتا نہیں، میت کے ساتھ بھی واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن جَامَ فِي الدُّبُرِ وَلَمْ يُنزِلْ، لیکن اگر جماع دبر میں کیا، قبل میں نہیں، ٹھیک ہے، وَلَمْ يُنزِلْ، اور انزال نہیں ہوا، تو وجب الغسل اللہ سے، تو یہاں پر اصح قول مصنف کے نزدیک کیا ہے کہ یہاں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں اختلاف، اصح کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے، جن میں سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم قاعدے کے تحت چلیں گے، اور قاعدہ یہ ہے، اس حوالے سے روایت بھی پیش کی ہے، انہوں نے روایت بھی پڑھی ہے کہ کسی شخص نے سوال کیا امام سے کہ ایسا ہوا، تو امام نے کہا کہ اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، بس انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد ہم قاعدہ یہ ہے کہ جب قبل میں ہو اور انزال ہو تب جا کر غسل واجب ہوتا ہے، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حتیٰ کہ دبر میں ہو اور انزال نہ بھی ہو پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ ہے کہ حشفہ اگر داخل ہو جائے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہوتا ہے۔ وَلَوْ وَطَأَ غُلَامًا فَأَوْقَبَهُ وَلَمْ يُنزِلْ، بس اگر کسی نے بدبختی کی، اور جو کیا ہے کسی غلام کہتے ہیں لڑکے کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں عفواً اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے، سحق کہتے ہیں، لڑکی کا لڑکی کے ساتھ اس طرح کا فعل انجام دینا، اور کیا کہتے ہیں لڑکے کا لڑکے کے ساتھ کیا کہتے ہیں اصطلاح میں، کیا نام ہے اس کا، لواط، احسن تم، لواط اگر کوئی کرے، ٹھیک ہے، فَأَوْقَبَهُ، تو پھر کیا کیا مثلا اس میں، یعنی وہ داخل کیا، ٹھیک ہے، اس کے دبر میں، ولم ينزل، اور جو ہے وہ منی نہیں نکلی، تو کیا پر کیا واجب ہے نہیں واجب، قال المرتضی یجب الغسل معولا علی اجماع مرکب، ٹھیک ہے۔ تو سید مرتضی نے یہاں پر کہا کہ اگر کوئی شخص غلام کے ساتھ کرے اور دخول ہو جائے تو کہہ رہے یہ اس پر غسل واجب ہے، اور اس بات کی طرف جو کیا اجماع مرکب کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ثابت نہیں ہے، جس کے حوالے سے مصنف نے کہا کہ یہ اجماع مرکب ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں اجماع کی یہ بھی واضح ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے، اصل مسئلہ یہاں پہ جو واضح ہونا چاہیے وہ اجماع مرکب کسے کہتے ہیں، انہوں نے اجماع مرکب کی طرف وہ کیا۔ دیکھیں اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع کبھی بسیط ہوتا ہے اور کبھی مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجماع بسیط کسے کہتے ہیں، اجماع بسیط یہ ہے کہ عصر غیبت کے جتنے بھی فقہاء ہیں وہ سب کے سب کسی مسئلے کے اوپر کیا ہوں، اتفاق کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اجماع بسیط کہتے ہیں۔ جیسے وجوب طمانینہ، یعنی کیا مطلب، یعنی کہ حالت نماز میں انسان کو چاہیے کہ وہ مطمئن رہے، جب کوئی مطلب اذکار پڑھ رہا ہے تو اس وقت مطمئن ہونا انسان کا ضروری ہے۔ فی الصلاۃ الواجب، واجب نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، تشہد پڑھنا اس میں واجب ہے، کہتے ہیں تمام فقہاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عصر غیبت میں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اجماع بسیط ہے۔ اس کے مقابل میں ایک اجماع مرکب ہے،
اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں 2 قول پائے جائیں. دیکھیے یہاں پر اصل غیبت میں تمام کے فقہ بس سب کے سب کہہ رہے ہیں واجب ہے، تو 2 قول نہیں، بس ایک ہی قول ہے، یہ ہے بسیط. اچھا مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وجود قولین، یہاں پر 2 مسئلہ ہے، دو قول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب 2 قول ہے تو اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک قول یہاں پر یہ ہو، اجماع اس بات پر قائم ہو کہ عدم صحت، یہاں پہ کوئی تیسرا قول جو کیا ہے نہیں پایا جاتا. دیکھیں جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس میں فقہا میں 2 قول ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم 2 کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ کوئی تیسرا قول یہاں پر نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو سید مرتضیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے یہاں پر اجماع مرکب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ غسل واجب ہے، بعض نے کہا غسل واجب نہیں ہے، یہاں پر کوئی تیسرا قول نہیں. واضح انشاءاللہ. یعنی مطلقاً غسل واجب ہونا، مطلقاً غسل واجب نہ ہونا، یہ 2 قول ہیں. ٹھیک ہے چلیے واضح ہو گیا انشاءاللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. ولا یجب الغسل بوطء بہیمۃ اذا لم ينزل. اس کے بعد مصنف ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ مصنف نے کہا کہ ولم یثبت، یہ ثابت نہیں اجماع مرکب. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص علیاذ باللہ یہ اتنا گندا کام یہ کرے کہ وہ کسی جانور کے ساتھ جو کیا ہے یہ فعل وطی کا فعل انجام دے اور نازل نہ منی نہ نکلے، تو واجب ہے غسل؟ نہیں واجب ہے. کہہ رہے ہیں غسل واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تفریعن کہہ رہے اسی سے ایک ملتا جلتا مطلب اس کی تفریع ایک فرع نکل رہی ہے، وہ یہ کہ الغسل، یہ جو آپ نے کہا کہ غسل جو ہے وہ واجب ہے، کیا کافر پہ بھی غسل واجب ہے؟ کہہ رہے جی ہاں. یجب علی الکافر عند حصول سبب الغسل، جب کبھی غسل کا سبب حاصل ہو جائے تو کافر پر بھی کیا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے. کافر پر غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن لا یصح منہ حال کفرہ، مگر چونکہ اس کے پاس ایک مانع موجود ہے، وہ کیا؟ کہ وہ کافر ہے. اچھا تو کافر ہے تو کیا مطلب؟ کافر ہے تو غسل میں قربتاً الی اللہ کی نیت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی واجبات ہیں وہ سب کے سب واجب اس پہ ہیں کافر پر، لیکن اس کو انجام نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مانع موجود ہے، وہ اس کا کافر ہونا. اور سارے عبادتوں میں کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ کی شرط ہے کہ جو وہ نہیں کر سکتا. واضح انشاءاللہ. تو اس پر بھی واجب. فَإِذَا أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ وَيَسِّرُ مِنْهُ، بس اگر کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے وہ اب اگر وہ غسل کرتا ہے تو غسل اس کا صحیح بھی ہوگا. ٹھیک ہے. چونکہ وہ معنی مرتفع ہو گیا کفر. وَلَوْ اغْتَسَلَ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ عَادَ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے یہ بدبختی کی کہ اس نے غسل کیا، مجنب تھا، غسل کیا، اس کے بعد مرتد ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ عود کر لیا اس نے اسلام پر، تو کیا کرے گا؟ کہ لم یبطل غسل، تو اس کا غسل باطل نہیں ہوگا. چونکہ جو اس نے غسل انجام دیا ہے، یہ بھی یہاں پہ بڑھائیں گے آپ، جو اس نے غسل انجام دیا وہ حالت اسلام میں انجام دیا تھا اور شرط پورا تھا غسل کا. اور انشاءاللہ اب آئیے وَأَمَّا الْحُكْمُ، ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں غسل کے موجب کو بیان کریں گے، حکم کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اور غسل کے حوالے سے کہ اس کے مطلب کیسے غسل کرنا ہے، اس کا طریقہ. جہاں تک حکم کی بات ہے تو یہ کہہ رہے ہیں فَيُحْرَمُ عَلَيْهِ، حرام ہے مجنب شخص کے اوپر کیا؟ قراءۃ کل واحدۃ من العزائم، جو 4 سورے ہیں. ٹھیک ہے. کون کون سے؟ حام میم سجدہ، الف لام میم سجدہ، سورہ نجم اور سورہ علق. ان 4 سورے کا، سورہ جس کو سورہ عزائم کہتے ہیں، ان سب کا پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے قرات کرنا مجنب شخص کے اوپر. وقراءۃ بعضها حتی البسملہ، بلکہ نہیں سورہ تو چھوڑیے، بلکہ جز کی نیت سے خود بسم اللہ کا یہ کہہ کر کہ اب میں یہ سورہ پڑھنے جا رہا ہوں سورہ علق، اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ سوروں کا جز ہوتا ہے، تو اگر اس نیت سے اس انسان پڑھ رہا ہے کہ میں اب اس کے بعد وہ سورہ پڑھنا چاہوں تو خود اس کا بسم اللہ کہنا بھی کیا ہے؟ یہ حرام ہے. حرام ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، البسملہ جو ہے یہ بسم اللہ کا شارٹ کٹ ہے، جیسے حمدللہ الحمدللہ رب العالمین کا شارٹ کٹ ہے. اذا نوى بها احداها، ٹھیک ہے. جب وہ نیت کرے کہ وہ ان سورہ عزائم میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے گا اور اس نیت کے ساتھ کیا کرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھی اس پر حرام ہے. اس طریقے سے حرام ہے مذنب شخص کے اوپر کیا کہہ رہے؟ مس و کتابت القرآن، قرآن مجید کی کتابت کا چھونا، اس کے حروف کا چھونا. اور شیء علیہ اسم اللہ تعالی علیہ، نہیں بلکہ حتیٰ کہ اگر قلم ہے، موبائل کے اوپر اس نے کچھ ایسا لکھ رکھا ہے یا اپنے کاغذ ہے جس کے اوپر اسم خدا بند عالم لکھا ہوا ہے، تو اس کا چھونا بھی اس کے لیے حرام ہے. اس طریقے سے والجلوس فی المساجد، یعنی کیا؟ یعنی مساجد میں، اب یہ مساجد عام ہیں، کسی جو بھی مسجد ہیں اس کے اندر مذنب شخص کا بیٹھنا، ٹھہرنا، رکنا کیا ہے؟ توقف کرنا، یہ حرام ہے.
ووضع شیء فیہا، اور یہی نہیں بلکہ اپنے سے مربوط کسی چیز کا اس میں رکھنا یہ بھی حرام. اچھا اچھا یہ تھا عام مسجدوں کے لیے. ٹھیک ہے، عام مسجدوں میں اگر ایک دروازے سے نکل، جیسے مسجد ہندی ہے، ایک دروازے سے داخل ہو رہا ہے، 2 دروازے ہیں بھی، ایک حویش میں ہے اور ایک شاہ رسول پہ ہے. اگر ایک دروازے سے داخل ہو رہا ہے دوسرے سے نکل جا رہا ہے تو حرام نہیں ہے کیونکہ عام مسجد ہے. ٹھیک ہے، لیکن والجواز فی المسجد الحرام اور مسجد نبی خاصہ. ٹھیک ہے، جبکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اجتیاز کرنا، گزرنا بھی مسلم شخص کے لیے کیا ہے؟ حرام. ٹھیک ہے، ولو اجنب فیہما، اور یہ مسئلہ گزر چکا ہے اس سے پہلے کہ اگر مجنب شخص جو کیا ہے مثلا تھکا ہوا تھا حج کے اعمال کو انجام دیتے اور مسجد حرام میں سویا کہ اس کے جو ہے کیا ہے یعنی وہ مجنب ہو گیا. تو کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں مسجد نبوی مسجد حرام میں سے دونوں میں سے کسی ایک میں کیا ہو مجنب ہو جائے تو کیا ہے کہہ رہے لم یقطعہما، تو اس کی مسافت کو یعنی اسے خروج نہیں کرے گا، وہ نہیں نکلے گا الا بالتیمم، یہاں تک کہ فوراً کیا ہے وہیں پہ جہاں پہ ہے جیسے متوجہ ہوا کہ میں مجنب ہوں فوراً تیمم کرے گا تاکہ یہ جو تصرف ہے ٹھیک ہے وہ حرام نہ ہو. اور یہ بات اس سے پہلے گزر چکی. وَيُكْرَهُ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، تو حرام تھا مجنب شخص کے اوپر. اب آئیے مکروہ کیا ہے ان کے اوپر؟ کہہ رہے مجنب شخص کے اوپر مکروہ ہے کیا؟ اکل و شرب، کھانا پینا. ٹھیک ہے، وَتَخِفُّ الْكَرَاهَةُ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنشَاقِ، لیکن اگر کلی کر لے یا ناک میں پانی ڈال لے تو یہ کراہت جو ہے کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، خفیف ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے. وَقَرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى 7 آیات من غیر الادائم، اور ان 4 سوروں کے علاوہ بقیہ جو قرآن مجید ہیں ان میں ان سے 7 آیتوں سے زیادہ کا تلاوت کرنا کیا ہے یہ مکروہ ہے. وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ قَرَاءَةُ 70، اور کراہت شدیدہ ہے اگر کوئی شخص کیا کرے 70 آیتوں کو پڑھے. ٹھیک ہے، وَمَا زَادَ أَغْلَظَ کراہیہ، اور جیسے جیسے وہ سورہ مطلب آیتوں کو بڑھاتا جائے گا تلاوت کرتے ہوئے مجنب شخص ویسے ویسے کراہیت جو ہے کیا ہے بڑھتی چلی جائے گی. اچھا، یہاں پہ کراہیت کی ایک اچھا مطلب انہوں نے وہ نیچے حاشیہ لگایا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ یعنی کراہیت سے کیا ہے کہ یعنی قلت ثواب ہے. ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کی تلاوت کرے تو اسے کیا ہے ثواب ملتا ہے نا. تو اگر کوئی حالت جنابت میں تلاوت کر رہا ہے ان 4 سوروں کے علاوہ تو اس کو کیا ہے ثواب کم ملے گا، اور جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا اتنا کم ثواب ہوتا جائے گا. یہ اچھا بات ہے انشاءاللہ، یہ حرمت ہے قرآن مجید کی. ومس المصحف، ٹھیک، اس طریقے سے مکروہ ہے کیا ہے مصحف کا مس کرنا. دیکھیے خط کا مس کرنا تو حرام ہے، لیکن مثلا اس کے جلد کا چھونا، اس کے اوراق کا جو خالی جگہ ہوتی ہیں اس کا چھونا، غلاف وغیرہ جو اس سے متصل ہے ان سب کا چھونا مکروہ ہے. والنوم، اس طریقے سے مجنب کا سونا بھی مکروہ ہے حتی یغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل جنابت کر لے، اور یتوضا، یا پھر یہ ہے وضو کر لے یا پھر تیمم کر لے، یا ٹھیک ہے تو غسل جو ہے کیا ہے حرج نہیں ہے. یہ تینوں جو ہیں غسل، تیمم اور وضو کوئی بھی اگر انجام دے تو کافی ہے بغیر وضو کے. سمجھا نہیں؟ اگر کوئی مجنب ہوا جی تو کہتے ہیں نا مجنب شخص کے مثال طور پر وہی پانی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے، اور پانی عراق میں عام طور سے ہوتا ہے گرمیوں میں پانی 4 بجے 5 بجے آتا ہے شام میں، 2 بجے کوئی مجنب ہوا ٹھیک ہے، تو اب یہ 2 گھنٹے اس کو رہنا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو کہہ رہے اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان وضو کر لے تاکہ اب کوئی کھانا کھانا چاہے سونا چاہے تو چلو ابھی سو لیتا ہوں 2 گھنٹہ ہے تو وضو کر کے سو لے تو کراہت ختم ہو جاتی ہے. نہیں ہاں نہیں مطلب یہ ہے کہ جی ان تینوں میں سے کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں کیا بغیر وضو؟ جیسے کفارہ جو نہیں بغیر عذر کے نہیں کر سکتے نا، علی کفارہ ہوتا ہے. ہاں تو وہ کفارہ ثلاث، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن مجنب کا تو 3 مجنب تو غسل واجب ہوتا ہے. غسل واجب ہوتا ہے جی غسل واجب ہوتا ہے، لیکن وہ سونا چاہے ہاں سونے سے پہلے تو وضو کرے یا تیمم کرے، ہاں دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے کر سکتا ہے. والخضاب، اس طریقے سے خضاب کرنا بھی مکروہ ہے مذنب شخص کے لیے. وَأَمَّا الْغُسْلُ فَوَاجِبَاتُهُ خَمْسٌ، جہاں تک غسل کی بات ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے تو اس کے واجبات جو کیا ہے 5 ہیں. النیہ، سب سے پہلے کیا ہے نیت ہے. واستدامت حکم ہے الی آخر الغسل، اور جس طریقے سے وضو میں ہم نے کہا تھا کہ جو نیت کرے وہ آخر وضو تک کے اس نیت پر باقی رہے، دوام رہے اس نیت میں. اس طریقے سے جو غسل کی نیت کر رہا ہے وہ کیا ہے وہ آخر غسل تک باقی رہے ٹھیک ہے، یہ استدامت ہے. وغسل البشرہ بما یسمى غسلا، ٹھیک ہے، اور کیا کرے یعنی انسان غسل میں اپنے اس کو مطلب اپنی کھال کو دھوئے
اس طریقے سے دھوئے کہ جس میں عرف میں کہا جائے کہ ہاں یہ دھو رہا ہے، واضح انشاءاللہ مس نہیں کر رہا ہے. وتخلیل ما لا یصل الیہ الماء الا بہ، یہ سب واجب ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تخلیل کہتے ہیں یعنی کیا، ہاتھ کا پھیرنا واجب ہے ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر پانی نہ پہنچے، مگر یہ کہ آپ ہاتھ اس کو وہاں پر پھیریں. جیسے مثال کے طور پر آپ کا تلوا ہے، اگر اوپر سے پانی ڈال تو پانی وہاں نہیں پہنچے گا، لیکن اگر آپ ہاتھ ڈال دے رہے ہیں انگلیوں کے بیچ میں، ہے نا، بغل میں، یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پہ پانی اگر ایسے بند ہے، آپ پانی ڈال دیے تو آپ لاکھ ڈالتے رہیے لیکن وہ پانی اندر نہیں جائے گا. لیکن جب آپ نے ہاتھ پھیر لیا تو یہ کافی ہوگا. یہ واجب گویا کہ یہ واجب عمل ہے، ایسا کرنا ہی ہوگا کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا ہاتھ پھیر کر پانی پہنچائے. اس طریقے سے واجب ہے ترتیب. ٹھیک ہے، ترتیب یعنی کیا مطلب، یعنی یبدأ بالراس ثم بالجانب الایمن ثم الایسر. ٹھیک ہے، یہ ہے ترتیب، پہلے سر و گردن کا دھونا، پھر دائیں طرف کا، پھر بائیں طرف کا. ویسقط الترتیب بالتماسہ واحدہ. لیکن بغل والے کا کیا نام ہے؟ اگر اس کا نام کیا ہے؟ عامر نام ہے، امیر نام. سنیں، کہہ رہے کہ ویسقط الترتیب بالتماسہ واحدہ، لیکن اگر وہ ہاں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور کہہ رہے کہ اگر وہ غسل التماسی کر رہا ہے تو یہ جو ترتیب ہے سر و گردن کا دھونا پھر دائیں، یہ ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو کیا ہے وہ واجب نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا، ایک بات اور متوجہ رہیے گا کہ یہ واجبات بتائیں نا غسل کے واجبات میں موالات کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، موالات کا ذکر کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ غسل میں موالات شرط نہیں ہے، موالات واجب نہیں ہے. کیا مطلب ہے، یعنی یہ کہ اگر انسان غسل جنابت کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ سر و گردن کو دھو لے صبح کے وقت، اور ظہر کے وقت کیا کرے، آدھا دائیں حصے کو دھوئے، پھر شام میں جو کیا ہے بائیں حصے کو دھوئے. کیوں؟ اس لیے کہ پے در پے انجام دینا یہ غسل میں نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. وسنن الغسل، یہ تو واجبات تھے غسل کے. اب آئیے مستحبات غسل کیا ہیں. مستحبات یہ ہیں کہ تقدیم النیہ عند غسل الیدین، کہ جب ہاتھ دھو رہا ہے تو انسان، یہاں پر وہی حال ہے کہ جس طریقے سے وضو میں کہا تھا کہ وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے مستحب ہے کہ پہلے ہاتھ کو دھو لے انسان. یہاں پر بھی ہے کہ جس برتن سے غسل کرنا ہے، بالٹی وغیرہ سے یا ٹب سے، تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انسان اپنے ہاتھ کو دھو لے. یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں. تو اب جب وہ ہاتھ دھو رہا ہے اسی وقت مستحب ہے کہ انسان کیا کرے، نیت کر لے. ٹھیک، تاکہ غسل کا کوئی بھی فعل بنا نیت کے نہ ہو. تقدیم النیت عند غسل یدین، پہلے نیت پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا دھونا. وتتزیق عند غسل راس، لیکن ہاں تو یہ تو وقت ہے شروع اس کی نیت کے، لیکن اس کا وقت مزیق ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت آپ کو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. کب؟ کہ جب آپ اپنے سر اور گردن کو دھونا چاہ رہے ہیں. اب یہ مزیق، اب اس سے آپ تاخیر نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. وہ امرار الید علی الجسد، یہ مستحب ہے کہ انسان جب غسل کر رہا ہے تو اپنے ہاتھ کو اپنے بدن پر کیا کرے، پھیرے. ٹھیک ہے، گزارے. اچھا، وہ تخلیل ما یصل الیہ الماء استظہارا، اور ظاہری بدن جو ہے جہاں پانی ایسے پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے کہ انسان اس میں کیا کرے، ہاتھ بھی پھیرے. واضح انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا کہ مطلب پورا یقین ہو جائے گا انسان کو کہ اب تک پانی نہیں پہنچ گیا. یہ مستحب ہے. والبول امام الغسل، اس طریقے سے مستحب ہے کہ انسان غسل کرنے سے پہلے، غسل جنابت کرنے سے پہلے کیا کرے، پیشاب کر لے. والاستبراء، اور استبراء کی تعریف، یہاں پر استبراء کر لے. ٹھیک ہے، جب پیشاب کرے تو اس کے بعد استبراء بھی کرے. بلکہ آج کل کی آپ توضیح مسئلہ اٹھا کر دیکھیے تو جنابت کا استبراء کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جنابت کا استبراء ہی کہا جاتا ہے کہ پیشاب ہے. چنانچہ اس طریقے سے کہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجنب ہو جا کر ڈائریکٹ نہا لے اور اس کے بعد کوئی بلل مشتبہ نکلے تو پھر کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ دوبارہ غسل کا اعادہ کرے گا وہ. لیکن اسی کے برعکس اگر مجنب ہوا، پیشاب کر لیا، پھر نہایا، پھر بلل مشتبہ ہے تو پھر اس کو جو کیا ہے منی نہیں مانے گا اور غسل دوبارہ نہیں کرنا ہوگا. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو یہاں پر چونکہ استبراء کی بات آ گئی تو یہاں پر استبراء کی تعریف کر رہے ہیں، جو کہ واضح اس کو ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال سننے والوں کے لیے آپ دیکھیں کہ استبراء کیا ہے، وہ کیفیت ہو، مستحب استبراء کرنا. ٹھیک ہے، پیشاب کرنے کے بعد، اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ اس میں 9 افعال کو انجام دینا پڑتا ہے، 9 چیزوں کو. ایک پہلے سے یمسح من المقعد الی اصل القضیب، مقعد سے لے کر اصل قضیب تک کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ مسح کرنا ہے. 3 ہو گیا. اس کے بعد من اصل القضیب الی راس الحشفہ،
ٹھیک ہے, سرے تک کے کیا ہے 3 مرتبہ. پھر وینتر ہو, پھر اس کا جو کیا ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں یعنی جھٹکا دینا, اس کو جو ہے وہ کیا ہے نچوڑنا 3 مرتبہ. یہ 3 کر کے 9 افعال ہیں کہ جو اس کو انجام دینا ہے استبراء کے طور پر. وغسل الیدین ثلاثا قبل ادخالهما الاناء, 3 مرتبہ پانی ہاتھ کا دھونا پانی میں اس برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے. اس طریقے سے مزمزہ کر لینا, کلی کر لینا, استنشاق ناک پانی ڈال لینا, اور یہ سب کیا ہے مستحب ہے. اور اس کے بعد مستحب یہ بھی ہے کہ انسان جو غسل کر رہا ہے وہ 3 کلو پانی یعنی 1 سا پانی سے وہ کرے, 3 لیٹر پانی سے انسان کیا کرے غسل کرے. مسائل الثلاث, جلدی نہیں نہ ہے پڑھتے ہیں کہ جلدی پڑھتے ہیں. کہ مسائل الثلاث, 3 مسئلے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, متوجہ رہیے اس پر. کہ الاولی مسئلہ الاولی اذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل. دیکھیے استبراء کا فائدہ, یعنی کہ اگر مغتسل غسل کرنے والا غسل کے بعد کوئی بلل مشتبہ دیکھے, کوئی ایسی تری دیکھے جو اس کے مکان خاص سے خارج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو یہاں پر شک ہو رہا ہے کہ یہ منی ہے یا پیشاب ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے, اس کو نہیں سمجھ, تو کیا کرے فإن كان قد بالا, تو اگر اس نے جنابت کے بعد ٹھیک ہے کیا کیا ہے پیشاب کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اور استبرا یا پھر استبرا کر لیا ہے, تو کیا ہے لم یعد الغسل, تو اس پر کیا ہے غسل دوبارہ واجب نہیں ہوگا, غسل کی ادا نہیں کرے گا. وإلا, لیکن اگر اس نے جنابت کے فوراً بعد نہا لیا, نہ پیشاب کیا نہ استبرا کیا, تو کیا ہے کان علیہ الاعادہ, تو اس کے اوپر اعادہ کرنا واجب ہے. ایک مسئلہ تھا, بہت اچھا تھا, یہ اہم مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کہہ رہے اذا غسل بعض اعضائه ثم احدث, یہ بھی مطلب دقیق بات ہے اور عام طور سے معروف ہے, یہ پوچھا جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے غسل میں بعض اعضائے غسل کو دھوئے, ٹھیک ہے, مثلا سر و گردن کو دھو لیا, ثم احدث, پھر اس کے بعد جو کیا ہے کوئی ایسا حدث کہ جو جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے, مثلا ری کا خارج ہونا, ٹھیک ہے, یا پیشاب کر لینا, ٹھیک ہے. قیل, تو اس میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یعید الغسل من راس, کہ دوبارہ پھر سے اس کو کیا کرنا ہے غسل کرنا ہے. واضح انشاءاللہ, شاید کہ خامنئی صاحب کا یہی فتویٰ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وقیل یقتصر علی اتمام الغسل, ایک قول یہ ہے کہ نہیں اس پر کیا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, یہ باطل نہیں ہے, اس سے وہ وہاں سے غسل کو کیا کرے گا تمام کرے گا, ٹھیک ہے. وقیل, ایک تیسرا قول جو کہ سچائی صاحب کا ہے, وہ کیا کہ یتمہ و یتوضا للصلاۃ, کہ نہ وہ غسل جو ہے وہ تمام کرے گا وہیں سے, کوئی حرج نہیں. لیکن ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ غسل جنابت مجزی ہے وضو سے, اب یہاں پر وہ غسل جنابت مجزی یعنی وضو نہیں ہوگا بلکہ اب نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے اس کو وضو کرنا پڑے گا. وہو الاشبہ, اور یہی جو کیا ہے شیخ مصنف کا بھی یہی نظریہ ہے, ٹھیک ہے. اشبہ بالمذہب یہی ہے, ان روایتوں میں جو وارد ہوا وہ یہی ہے. الثالثہ, تیسرا مسئلہ کہ لا یجوز ان یغسلہ غیرہ من غیرہ مع الامکان, کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے کہ مجنب شخص کو کوئی اور شخص غسل کرائے امکان کی صورت میں. یعنی واجب اس طرح کی چیزوں میں انسان پہ خود واجب ہے کہ وہ خود سے افعال غسل کو انجام دے, یعنی خود سے سر و گردن کو دھوئے, خود سے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو بائیں حصے کو دھوئے, یعنی کسی کو اپنا نائب نہ بنا دے کہ وہ اٹھا کے پانی دے رہا ہے, اس کے سر کو رگڑ رہا ہے, پیر کو رگڑ رہا ہے, نہیں, ٹھیک ہے. وَيُكْرَهُ يَسْتَعِينُ فِيهِ, ہاں اس میں مکروہ ہے استعانت لینا, دوسرا دھلا دینا یہ تو مطلب جائز نہیں ہے, لیکن استعانت لے رہا ہے, مطلب کیا ہے کہ تم پانی اٹھا کر دو, میں جو کیا غسل کر رہا ہوں, تو استعانت کیا ہے یہ مکروہ ہے. بس انشاءاللہ فصل ثانی, یہ جو ہے حیض کے حوالے سے اس کو بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى بَيَانِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ, ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ مشتمل ہے کہ بیان حیض کے اوپر اور اس سے جو متعلق چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اما الاول, جہاں تک اس حیض کی بیان کی بات ہے تو بہت آسان سی بات ہے, اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, کیا کہ حیض کے صفات کیا ہیں, حیض کسے کہتے ہیں, تو تعریف کر رہے ہیں. فالحیض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدہ, کہ حیض اس خون کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق کیا ہوتا ہے عدت کے تمام ہونے سے. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو کہتے ہیں وہ 3 کیا کرے گی, عدت کو دیکھے گی, 3 حیض کو دیکھے گی, ٹھیک ہے. 3 حیض کو دیکھ لیا اور اس نے رجوع نہیں کیا تو جو طلاق رجعی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا, اور پھر وہ چاہے تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. وَلِقَلِيلِ ہی حد, اور اس وَلِقَلِيلِ, اگر حیض جو کیا ہے وہ قلیل ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہتے ہیں یعنی عقل اس کا ایک حد عقل ہے اور ایک حد اکثر ہے, تو اس کے قلیل کے بھی حد ہے, یعنی کیا کم سے کم 3 دن ہوتا ہے یہ دوام کے ساتھ, ٹھیک ہے. وفی اور زیادہ 10 دن. وفی الاغلب,
اور یہ عام طور سے زیادہ تر جو کیا ہوتا ہے اس کی جو صفات یہ ہے کہ یکون اسودن، کہ کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کالا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور ہار ہوتا ہے یعنی گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یخرج بحرقہ اور جلن کے ساتھ نکلتا ہے، یہ اس کے صفات ہیں. وقت یشتبہ بدم العذرا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ حیض جو کیا ہے مشتبہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فرق نہیں کر پاتی خاتون. ٹھیک، کب کس میں؟ دم عذرا سے. دم عذرا یعنی دم بکارت جو خون آتا ہے اس میں نہیں، اس کے بھی اندر بھی اس طرح کے صفات پائے جاتے ہیں، تو اس پر کیا ہوتا ہے اشتباہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہوگا؟ تو فرق کیسے ہوگا؟ فتعتبر بالقطنہ، تو پھر جو کیا ہے اس کو قطنہ سے یہ کیا جائے گا، یعنی روئی اس مکان پہ رکھا جائے گا، اس کو نکال کر چیک کیا جائے گا. ٹھیک ہے، فإن خرجت مطوقہ فهو العذرا، تو اگر وہ روئی جو ہے کیا ہے توق کی شکل میں یعنی گول گول نکل رہی، تو اس کا مطلب کیا ہے یہ خون بکارت ہے، خون حیض نہیں ہے. وَكُلُّ مَا تَرَاهُ الصَّبِيَّ قَبْلَ بُلُوغِهَا تِسْعًا فَلَيْسَ بِحَیض. ہم نے کہا کہ حیض کی مقتد جو کیا ہے وہ کم سے کم 9 سال جس میں بلوغ کی شرط ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، فلیس بحیض، تو اگر کوئی 9 سال سے پہلے کوئی بچی جو ہے وہ خون دیکھتی ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے کیا ہے وہ ہو سکتا ہے. وَقَذَا قِيلَ فِي مَا يَخْرُجُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، اس طریقے سے بعض لوگوں نے یہ بھی فرق کیا ہے حیض میں اور بقیہ بکارت میں کہ جو جانب ایمن سے نکلے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے ہاں کہا کہ جو جانب ایمن سے نکلے وہ کیا ہے وہ بکارت کا خون ہے. چونکہ حیض جو کیا ہے وہ تحقیق ہے، مثلا جو بھی کہہ لیجئے کہ حیض جو کیا ہے ہمیشہ رحم کے بائیں طرف سے نکلتا ہے. تو یہ بھی فرق کچھ لوگوں نے کیا ہے. وَأَقَلُّ الْحَیض 3 ایام وَأَکْثَرُهُ 10، حیض کی کم سے کم مدت 3 اور زیادہ مدت 10 دن ہے. وَقَذَا أَقَلُّ الطُّہُرِ، اس طریقے سے اقل طہر بھی یعنی 2 حیض کے درمیان میں جو مدت ہوتی ہے جس میں خاتون پاک ہوتی ہے وہ کیا ہے 10 دن ہے. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. وَهَلْ يَشْتَرِطُ التَّوَالِي فِي الثَّلَاثَةِ، ابھی جو کہا کہ اقل حیض جو کیا ہے 3 دن ہے، تو کیا اس میں توالی شرط ہے یعنی مسلسل آنا شرط ہے خون کا؟ تو کہہ رہے جی ہاں اس میں مسلسل آنا شرط ہے. ام یکفی کونہ فی جملۃ عشرہ، یا پھر نہیں بلکہ ان 10 میں سے 3 دن کا مستقل آنا ہے. ٹھیک ہے، کہ الازہر الاول، کہہ رہے نہیں اظہر جو ہمارے جو چیز فتاوی اصحاب سے جو چیز ظاہر ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ حیض کی پہچان یہ کہ وہ شروع کے 3 دنوں میں لگاتار آتا ہے، کنٹینیو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو کیا ہے 3 دنوں کے بعد وہ رکتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، رکتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، لیکن شروع میں 3 دن کنٹینیو. واضح انشاءاللہ. وما تراہ المرأة بعد یأسها لا یکون حیضا، اس طریقے جس طریقے سے 9 سے پہلے اگر بچی دیکھتی ہے تو وہ حیض نہیں، اس طریقے سے یاس کے بعد جو خاتون دیکھتی ہے وہ بھی حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض کے پیریڈ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. وَتَیأس المرأة ببلوغ 60، ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ یا ایسا ہو جائے خاتون تو حیض نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تو یا ایسا کب ہوتی ہے خاتون؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ 60 سال کہتے ہیں کہ یہ اگر قرشی یا نبتی خاتون ہے تو، ورنہ عام جو خاتون ہیں ان کے لیے 55 ہے اور بعض میں 50 ہے. وقیل فی غیر القرشیہ والنبتیہ ببلوغ 50 سنہ، اور یہ قول یہ ہے کہ اگر سید یعنی قرشی نہیں ہے خاتون، نبتی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، پھر اس کے 50 ہے، 50 سال تک وہ خون یا ایسا ہوتی ہے یعنی خون حیض دیکھتی ہے. وکل دم رأتہ المرأة دون 3 فلیس بحیض، ٹھیک ہے. 3 دن سے کم اگر کوئی عورت جو ہے کہ خون دیکھے اور وہ رک جائے تو وہ حیض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اقل مدت حیض کیا ہے 3 دن لگاتار کنٹینیو آنا ہے. اب یہ چاہے مبتدیہ ہو وہ خاتون یعنی پہلی مرتبہ خون دیکھ رہی ہو، او ذات و عادہ، یا پھر یہ کہ نہیں وہ کیا ہے ذات عادہ یعنی اس کی عادت معین ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ مثلا ہر مہینے اتنے دن خون دیکھتی ہے. وکل دم، اچھا عفوا وما تراہ، ہاں اب یہ وما تراہ من الثلاثۃ الا العشرہ، آپ نے کہا کہ 1 سے لے کر 3 دن تک کنٹینیو دیکھے تو وہ حیض ہے. اب آئیے 3 کے بعد سے، ٹھیک ہے، 4 5 6 سے لے کر 10 تک کے جو خون دیکھے اس کا کیا حکم ہے؟ کہ مما یمکن ان یکون حیضا فهو حیض، تو وہ صفات سے پہچانے گی، جو صفات ہم نے ذکر کیا، تو اگر اس میں صفات حیض پائے جائیں 3 سے لے کر 10 دن میں تو وہ حیض ہے.
ٹھیک ہے، سواء تجانسا او اختلفا، چاہے یہ متجانس ہو یعنی کبھی جو کیا ہے لون اس کا رنگ جو ہے کیا رنگ و صفات میں وہ ایک طرح کا ہو تو یہ متجانس ہو گیا، اور کبھی لون میں مختلف بھی ہو سکتا ہے، چونکہ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کالا ہی ہو، وہ خون لال بھی ہو سکتا ہے، واضح انشاءاللہ. تو چاہے متجانس ہو ایک طرح کا ہو یا صفات میں مختلف ہو، دیکھا جائے گا کہ اور بقیہ صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں. وہ تصیر المرء ذات و عادہ، اب ہم نے جو کہا کہ ذات عادہ یعنی صاحب عادت خاتون، یہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مرأہ عورت جو ہے وہ عادیہ کہتے ہیں ذات عادت کہلاتی ہے، کہ وہ اس کے پیریڈ کے مطلب عادت معین ہے. کب کہ بے انتر الدم، کہ دو اس خلاصے ہو ہے کہ 2 مہینہ اگر ایک تاریخ میں دیکھ لیتی ہے، 2 مہینہ جس مہینے میں مثلا شوال میں اس نے 5 دن دیکھا تو ذیقعد میں بھی اس نے 5 ہی دن دیکھا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ یہ عادیہ کہلائے گی، ٹھیک ہے، ذات و عادہ کہلائے گی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سنیے گا، یہ بہت دقیق بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شوال کے 1 سے لے کر 5 تک کے 5 دن دیکھا ہے تو ذیقعد میں بھی 1 سے لے کر 5 دن تک دیکھے، نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر وقتیہ بھی کہلائے گی، وقتیہ اور عادیہ. لیکن عادیہ کے لیے یہی کافی ہے کہ 5 دن شوال میں دیکھا اور 5 دن جو کیا ہے ذیقعد میں دیکھا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو 5 دن ذیقعد میں دیکھا ہے وہ 5 سے 10 دیکھا تھا، اور تو انشاءاللہ. عادیہ کے لیے کیا ہے کہ جو عادت ہے وہ 5 دن ہو 2 مہینے میں، یا ایک ہی مہینے میں 10 دن کے فاصلے کے ساتھ. شوال کے پہلے ہفتے میں 5 دن دیکھا اور شوال کے لاسٹ ہفتے میں 5 دن دیکھا تو یہ ذات عادت ہے. یعنی 2 مرتبہ خون آئے اور ایک ہی مطلب ایام جو اس کے معین ہوں 5 دن، جس کو عادیہ کہیں گے، بس انشاءاللہ. وتصل من ذات عادہ بانتر الدم دفعۃ، ٹھیک ہے، ثم ينقطع على اقل طہر فصاعدا، ٹھیک ہے، کہ اگر خون دیکھے ایک مرتبہ اس کے بعد جو کیا وہ خون منقطع ہو جائے، ٹھیک ہے، اقل طہر میں ہو 3 دن میں، یا پھر اس کے علاوہ 4 دن 5 دن میں وہ خون دیکھی اور خون رک گیا. لیکن دیکھیے اب جتنے دن رکا ہے، جتنے دن دیکھنے کے بعد رکا ہے، اب فرض کر لیجیے کہ اس مہینے 6 دن دیکھا اور خون رک گیا، ٹھیک ہے، اقل طہر 3 ہے، فصاعدن یعنی 4 دن 5 دن 6 دن دیکھ لیا. اب آئیے ثم تراہ ثانی، پھر اس کے بعد جو دوسری مرتبہ حیض آیا 10 دن بعد یا 15 دن بعد، تو اس کو کیا تھا بمثل تلک العدہ، جو مدت وہاں پہ تھی 6 دن، دوبارہ بھی وہی 6 دن کے دیکھا. تو 2 مرتبہ ایک ہی مدت میں خون دیکھ لینا، اس کو ذات عادت کا. ولا عبرت باختلاف لون الدم، ہاں اگر لون مختلف ہے، خون کا رنگ مختلف ہے تو یہ معتبر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ حیض نہیں ہوگا، نہیں. حیض اس لیے کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ حیض کا خون جو کیا ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ کہا اغلباً کالا ہوتا ہے، ورنہ کالے کے علاوہ بھی حیض کا خون ہو سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.